آس کے پھول در حقیقت ایک اصلاحی تحریک ہے جس میں بچوں بڑوں سب کے لیے یکساں مفید سبق آموز کہانیوں، درویشوں کی ایمان افروز روایات، نعتیں، نظمیں اور بہت کچھ۔ آپ بھی ہمارے یوٹیوب چینل آس کے پھول سے جڑ کر آس و امید کے پھول کھلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک درویش اور بادشاہ کے مصائب خاص کا قصہ سناتے ہیں۔ ایک درویش سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ کا مصائب خاص گھوڑے پر سوار بہت ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، اکڑتا ہوا، دندناتا ہوا وہاں سے گزرا۔ درویش نے اس سے پوچھا کہ اے سوار، ملک میں تو قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہر طرف مایوسی اور اداسی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور تم اتنے خوش ہو اور اکڑ کر چل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے مصائب خاص نے کہا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں، لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مرنے دو، لوگ مایوس ہیں تو ہونے دو، مجھے اس سے کیا؟ میں تو بادشاہ کا مصائب خاص ہوں اور مجھے تو ہر چیز کی فراوانی ہے، مجھے تو کوئی تنگی نہیں ہے، اس لیے کہ میں بادشاہ کا مصائب خاص ہوں۔ درویش نے اسے کہا کہ اچھا، کیا جب تم کوئی غلطی کرتے ہو تو تمہارا بادشاہ تمہیں ڈانٹتا بھی ہوگا، تم اس سے ڈرتے بھی ہوگے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مجھے نوکری سے نکالے جانے کا خوف بھی ہے، بادشاہ مجھے ڈانٹتا بھی ہے، اس لیے میں بادشاہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کیے رکھتا ہوں۔ تو درویش نے کہا اچھا، پھر تجھے تو اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے، تجھ سے زیادہ تو مجھے خوش ہونا چاہیے۔ اس مصائب نے پوچھا کہ اچھا، تو وہ کون سی خوشی کی بات ہے؟ تمہارے پاس تو نہ اچھا لباس ہے، نہ سونے کو جگہ ہے، نہ اچھا مکان ہے، تمہاری حالت تو دیکھو، تو تم کہتے ہو کہ مجھ سے زیادہ خوش ہو؟ درویش نے کہا کہ ہاں، مجھے تم سے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، جب میں غلطی کرتا ہوں، کوئی گناہ کرتا ہوں تو وہ مجھے معاف کر دیتا ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ مجھے سزا نہیں دیتا، میری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اور میرا کبھی رزق بند نہیں کرتا، مجھے کبھی اتنی سزا نہیں دیتا کہ میں اس سے بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں۔ تو خوشی تو مجھے کرنی چاہیے، تم اس دنیاوی خداؤں کے اس میں جلو میں بیٹھ کر اتنے خوش کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ موت کی فکر نہیں ہے؟ موت کی فکر کرو اور اس اللہ کے سامنے جھکو جو تیرے بادشاہ کا بھی بادشاہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بس یہی سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ پیسے والوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، لمبی لمبے کاروں اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کی خوشامد کرتے ہیں، اس سے بچیے اور اللہ وحدہ لا شریک کے رحیم و کریم رب کے حضور سجدہ کیجئے، اسی سے مانگیے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور دین بھی آپ کا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں حق راستے کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔